बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ और प्रोग्राम है इख्तलाफ। नाजरीन, अकोड़ा खटक के दारुल उलूम हक्कानिया की जामिया मस्जिद में नमाज जुमा के बाद खुदकश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत 6 नमाजी शहीद और 20 से जायद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इब्तदाई इतलात यही आई थी जो गुज़िश्ता रोज़ ये हुआ। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़कार हमीद के मुताबिक हमले का हदफ जो है मौलाना हामिदुल हक थे और नमाज जुमा के वक्त मस्जिद में 25 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात थे, जबकि मौलाना हामिदुल हक की सिक्योरिटी पर 6 पुलिस एहलकार मामूर थे। और तहकीकाती टीम के मुताबिक खुदकश जो हमला आवर है वो सीढ़ियों के करीब मौजूद था और मौलाना हामिदुल हक के नमाज के बाद निकलते वक्त इन्हें निशाना बनाया। धमाके में 3 पुलिस एहलकार भी जो है वो ज़ख्मी हुए। खुदकश हमला आवर के जो है जिस्मानी अज़ा जो है मिल चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि फितनतुल खवारिज के बारे में जो है वो ये इब्तदाई इतलात हैं कि उनकी तरफ से ये जो है खुदकश हमला किया गया। पाकिस्तान में हम मुसलसल देख रहे हैं कि फितनतुल खवारिज की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं और गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो है अफ़गान अबूरी हुकूमत को भी इस हवाले से जो है पाकिस्तान की तरफ से मैसेज दिया गया है कि आप फितनतुल खवारिज आपकी तरफ से आते हैं, कार्रवाई करते हैं, पाकिस्तान में खुदकश हमले करते हैं। ताहम हमने देखा कि फितनतुल खवारिज के खिलाफ अफ़गान अबूरी हुकूमत ने कोई मौसर कार्रवाई नहीं की अभी तक। इसके अलावा अगर हम बात करें जो फितनतुल खवारिज असला इस्तेमाल कर रहा है, तो असला उनके पास जो होता है बड़ा जदीद असला है। वो असला जो अमेरिकन आर्मी जब अफ़गानिस्तान से उन्होंने इनखला किया तो वो असला यहाँ पर छोड़ गए और भारी मिकदार में जो है वो जदीद असला जो है इनके हाथ चढ़ा फितनतुल खवारिज के, और जो कि अब पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से एक बयान भी जारी हुआ है इस हवाले से। उनका इस धमाके के बाद उनकी तरफ से ये बयान जारी हुआ है कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे और हम जो असला वहाँ पर रह गया जो बाइडन के दौर में, वो असला हम वापस लेंगे। अफ़गान अबूरी हुकूमत से बात करेंगे इस हवाले से। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं पैनल के, वो मौजूद हैं। हमारे सीनियर तजियाकार जनाब अब्दुल वहीद डोगर साहब, इसके अलावा हमारे इन्वेस्टिगेशन के सेल के हेड हैं अब्दुल वहीद डोगर साहब, और हमारे तजियाकार जनाब बाकर हसनैन साहब, और हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर जनाब हरदिल अजीज़ हमारे शहजाद मिर्ज़ा साहब। सबसे पहले डोगर साहब आपको खुश आमदेद, काफ़ी दिनों बाद आपने हमें वक्त दिया। तो आपसे ही आगाज़ करूँगा बात का, गुफ्तगू का, कि जो एक और ख़ुदकश हमला, एक मदरसे पर हमला और रमज़ान की आमद है, मतलब ये फितनतुल खवारिज की तरफ से इब्तदाई इतलात हैं कि उनकी तरफ से ये हमला किया गया। हमने देखा मुतअद्दिद हमले जो हैं फितनतुल खवारिज से बेखुनी भी की जा रही है पाक फ़ौज की जानिब से उनकी, और पाक फ़ौज अपनी शहादतें भी दे रही है इस हवाले से। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये खुदकश हमला जो है फितनतुल खवारिज की तरफ से किया गया? ना अमेरिकन अपना असला छोड़ के जाते यहाँ पर जब वो इनखला किया, यहाँ से निकले हैं, और ना आज हमें ये दिन देखने पड़ते। देखिए काशिफ साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखो, जो पाक फ़ौज की जानिब से ऑपरेशंस मुख्तलिफ़ अज़ला में जारी है, ख़ास तौर पर केपी में और बलूचिस्तान में, तो उसका रिएक्शन तो आना था। हुकूमत को इस हवाले से अपनी तैयारी भी मुकम्मल रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप इन दहशत गर्दों को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं, इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं, तो फिर जो उनके यहाँ पर फैसिलिटेटर हैं, जो सहूलतकार हैं, वो फिर उनका रिएक्शन आता है। यहाँ तक इस हमले का ताल्लुक है, नहायत ही अफसोसनाक है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मेरे ख़्याल में अब वक्त आ गया है कि हुकूमत पाकिस्तान को आलमी फ़ोरम पर जो है वो पाकिस्तान में जो जारी दहशतगर्दी है, जो ख़वारिज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, आलमी बरादरी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। सही। इसमें जो भारत की मुदाखलत है हिंदुस्तान में, जिस तरह वो इन दहशत गर्दों को वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा है, और फिर जैसा कि आपने कहा कि अमेरिकन असला जो है वो ये दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पर जब तक आलमी फ़ोरम पर हमारी हुकूमत की जानिब से आवाज़ उठाई नहीं जाती, तब तक मेरे ख़्याल में जो ख़ारिज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है तो इनमें इतनी वो जान नहीं रहती। आप ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी होती है, वो आपकी आवाम को तो पता चल जाता है, लेकिन आलमी सतह पर जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ हैं, उसको उस तरह उस निगाह से नहीं देखा जाता। आलमी बरादरी को इस बात का अदारक नहीं है कि हमने गैरों की, अमेरिका की जंग में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आज
ہمارے ملک کے کونے کونے میں ہمارے پڑوسی ملک کے شہری بیٹھے ہیں، لیکن وہ جس طرح جس پرسان حال ہے، جو ان کی لوگوں کے ساتھ رویہ روا رکھا جاتا ہے، تو اس سے بھی لوگوں کے اندر جو ہے ایک دہشت گردی کی جو ہے جنم لیتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی بھی انسان کو، میں کسی غیر ملکی کی بات نہیں، کسی بھی انسان کو اس کے اولاد کے سامنے یا کسی کی خاتون کو تشدد کا نشانہ بنائیں، تو لوگوں کے پاس آخری آپشن پھر کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ دہشت گردی جیسے ناسور کی جانب بڑھتے ہیں. اور دہشت گردی کی ایک بنیادی جو سب سے بڑی وجہ ہے سر، وہ غربت ہے. صحیح. اور غربت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو کفر کی آخری لائن، جن کا ریڈ لائن کراس کر جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے بھی نہ صرف حکومت پاکستان کو بلکہ جتنے بھی ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، ان کو غربت کے خاتمے کے لیے بھی اپنے اقدامات کرنے چاہیے. پھر ڈرگس اور جو اسلحہ اسمگلنگ ہے، دیگر جو خاص طور پر ڈرگس، ان کی جو ذریعے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے. جب تک حکومت ہر ایک شہری کا ایک ڈیٹا مرتب نہیں کرتی، مطلب ان کی سورس آف انکم کیا ہے، ان کو کہاں کہاں سے فنڈز آتے ہیں، کس مد میں فنڈز آتے ہیں، تو تب تک ان کے دہشت گردی کے نیٹ ورک کو ختم کرنا جو ہے وہ نہایت ہی مشکل کام ہے. تیسری بات سر، ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ نے کی جو حالیہ ان کا بیان سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے یوکرائن کے حوالے سے، تو بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ نہ صرف اس کی اب لٹیگیشن جو ہے وہ یورپ کے ساتھ شروع ہونے والی ہے، بلکہ وہ افغانستان کے حوالے سے بھی پچھلے چند دنوں میں ان کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی، تو وہ جو افغانستان میں غیر قانونی استعمال ہو رہا ہے اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھوں، تو اس پر بھی جو ہے نا امریکن جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اس اسلحے کو ابھی بھی ان کی وہاں پہ اپروچ ہے، بے شک ہندوستان کے ذریعے ہے. اگر ہندوستان وہاں پر بیٹھا ہے تو وہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی جن کی عاشی بات کے بغیر وہاں بیٹھا ہو. صحیح. اور افغانستان میں جو لوگ دہشت گرد ہیں جن کو باقاعدہ بھارت کی جانب سے ٹریننگ دیے جانے کی اطلاعات ہے، تو ان کا کلا کما کرنا، ان پر نظر رکھنا اپنی سیکورٹی فورسز کو، تو آپ اپنے بارڈر کو جب تک محفوظ نہیں بناتے. اب آپ دیکھیں آپ کا خاص طور پر جو سیکٹر I-10 ہے، تھانہ سبز منڈی، اب آپ کہیں گے امریکہ سے یکدم ہم تھانہ سبز منڈی کی طرف آ گئے، وہاں پر جو ہے وہ کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جو ڈکیتی کی وارداتیں ہیں، اس کی جو بنیادی وجہ جو پولیس آفیشل سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آج انہوں نے ڈکیتی کی ہے تو 2-3 گھنٹے بعد وہ بارڈر کراس کر جاتے ہیں، صحیح. افغانستان پہنچ جاتے ہیں. صحیح. تو ہمارے بارڈر ہی محفوظ نہیں ہے، تو جب تک ہم بارڈرز کو محفوظ نہیں کریں گے، حکومت کوئی دہشت گردی کے خلاف مؤثر حکمت عملی. میں ڈاکٹر صاحب اس ایشو پہ دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا، جو افغانیوں کو ایک الٹیمیٹم دیا اس پہ بھی آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں باقر آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑی مذمت کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف جو خودکش حملہ ہے، یہ میرے گھر پر حملہ ہے، اپنے گھر اور مدرسے پر حملہ انہوں نے قرار دیا کہ میرے گھر اور میرے مدرسے پر حملہ ہے. تو ایک مسجد اور مدرسے سے کیسے ایک مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتا؟ جی راجہ کاشف، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ ٹارگٹ کلنگز کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. صحیح. پاکستان میں کسی بھی مسلک کے کسی بھی رہنما کو کہیں پہ بھی کسی بھی ٹائم ٹارگٹ کر کے مار دیا جاتا ہے. فتنۃ الخوارج ہو، طالبان کی کوئی تحریک ہو، یا دوسری جو تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں، چاہے وہ ہوں، ان کے لیے ٹارگٹ کلنگ، اسپیشلی مذہبی اسکالرس کی ٹارگٹ کلنگ ایک بالکل آسان کرنے والا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ایک ایزی اسیس ہوتی ہے ان کے پاس. اب جو یہ کل واقعہ ہوا دارالعلوم مکانیہ میں، جو دہشت گردی کا حملہ ہوا اور اس میں مولانا حامد الحق جو ہے وہ شہید ہو گئے، وہ 2002 سے 2007 تک MNA بھی رہ چکے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ایک مولانا کو یا ایک مذہبی اسکالر کو اس طرح شہید کیا گیا. پاکستان کے واقعات میں، پاکستان کی تاریخ میں ایسے واقعات سے بھرے پڑے جس میں مذہبی اسکالرس کو، مذہبی رہنماؤں کو، مذہبی پیشواؤں کو سرعام کبھی گولیاں مار کر شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی خودکش حملے میں شہید کر دیا جاتا ہے، یا کبھی پھر ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر ملک چھوڑ جاتے ہیں، یا اس طرح کے بھی واقعات. تو جہاں تک بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس کو کہا ہے کہ یہ ان کے گھر پہ حملہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے گھر پہ نہیں، یہ جتنے بھی مذہبی اسکالرز ہیں، جتنے بھی پیشوا ہیں، اسپیشلی جو مسلم دنیا کے رہنما ہیں جیسے طاہر القادری ہیں یا دیگر جو بھی نام ہیں، ذاکر نائک آپ کہہ سکتے ہیں، جتنے بھی مذہبی اسکالرز ہیں، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک دیکھیں
کہ ایک مدرسے کا جو محتم ہے، جو استاد ہے، وہ اگر محفوظ نہیں ہے، صحیح جو ایک بڑا نام ہے، سابقہ MNA بھی ہیں، اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر پاکستانی عوام کا کیا ہوگا؟ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ سیکورٹی فورسز لگاتار دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما بھی ہیں، ان کے خلاف گائے بگائے آپریشنز بھی کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کا کوئی بھی معروف علاقہ ہو یا چاہے وہ KP کے اور فاٹا یا پارچنار کا کوئی علاقہ ہو، سیکورٹی فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو فتنۃ الخوارج ہیں یہ آتے کہاں سے ہیں؟ پھر مجھے آج ابھی بھی یاد ہے کہ مولانا حامد الحق صاحب نے خواتین کو تعلیم سے دور رکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا تھا کہ خواتین کو تعلیم سے دور نہیں رکھنا، جس پر انہیں دھمکیاں بھی ملی تھی۔ اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں، یہ میری اپنی اوپینین ہے کہ اب افغانستان کو دیکھیں تو انہوں نے بھی خواتین کو تعلیم سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ صحیح جو ان کو دھمکیاں ملی کہ آپ نے کیوں خواتین کو اسلام تعلیم کی طرف لانے کی کوشش کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں افغانستان کا کردار ہو سکتا ہے مولانا کو شہید کرنے میں یا خودکش حملے میں۔ دوسری چیز اب یہ دیکھیں کہ پاکستان میں صرف جو مذہبی اسکالرز ہیں وہی کیوں نشانہ بنتے ہیں، چاہے وہ شیعہ عالم ہوں، چاہے وہ سنی عالم ہوں، چاہے وہ بریلوی عالم ہوں۔ عالم کسی بھی ملک میں ایک اہمیت کا کردار رکھتے ہیں، اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ وہ دنیا کو، چاہے ان کے اپنے پیشواؤں چاہے ان کے ماننے والے ہوں، اپنے مسلک کو سنبھالنے کے لیے اقدامات کرتے رہتے ہیں، فتاوے دیتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم اپنے مذہبی اسکالرز کو ہی محفوظ نہیں رکھ سکتے تو پھر عام عوام کو ہم کیسے تحفظ دیں گے؟ پاکستانی فورسز بے شک بلا شبہ بہت اچھی کاروائیاں بھی کر رہی ہے، فتنۃ الخوارج کو بھی جنم حاصل کر رہی ہے، لیکن یہ کاروائیاں، ہمیں ان کاروائیوں کا جڑ ڈھونڈنا ہوگا کہ یہ کاروائیاں منظم کیسے ہوتی ہیں، ان کی سہولت کاری کیسے کی جاتی ہے۔ جب تک ہم سہولت کاروں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تب تک پاکستان سے اس قسم کی کاروائیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ صحیح شہزاد مرزا صاحب، یہ جو کہا باقر نے کہ جب تک ہم سہولت کاروں کو نہیں ڈھونڈیں گے، ان کا کلا کما نہیں کریں گے، تب تک فتنۃ الخوارج کے خلاف ہم اپنی کارروائیاں مکمل نہیں کر سکتے۔ تو وفاقی حکومت کا اس حوالے سے کیا کردار ہے؟ ایک بہت بڑا لاس ہے، بہت بڑا مولانا حامد الحق کا نقصان پوری قوم کا نقصان ہے۔ ایک عالم کی شہادت جو ہے، میرا خیال ہے کہ ایک قوم کا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی اس پر کوئی مؤثر اقدامات کر رہی ہے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے سہولت کاری کی بات کی ہے، جب افغانستان میں روس اور امریکہ کی جو جنگ تھی اس کا آغاز ہوا، اور خاص طور پر روس نے جب افغانستان پر اٹیک کیا، تب اس وقت جنرل ضیاء الحق جو اس وقت صدر پاکستان تھے، انہوں نے افغانستان کے جو شہری تھے ان کو پاکستان میں پناہ گزین کے طور پہ اپنے بھائیوں کی طریقے سے رکھا، اور اس کے بعد تقریباً آج تک وہ پاکستان میں افغانیوں کی آمد اور جامد رہی۔ بات یہ ہے کہ جو ہمارے گھر کے بھیدی ہیں وہ تو ظاہر ہے ہمارے گھر کے اندر رہے ہیں، ان کو یہاں کے آسان ٹارگٹ معلوم ہیں، ان کا آنا جانا ہے، اس لحاظ سے بھی بارڈر کے اوپر جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ اس طرح کی سختی نہیں ہو سکی کہ جس طرح کی ہونی چاہیے۔ ان کی اسی سہولت کاری کی وجہ سے، ان کی آسانی کی وجہ سے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑا آسان ہدف کا جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وفاقی حکومت کا، تو بات یہ ہے کہ وفاقی حکومتیں تو جتنی بھی گزشتہ ماضی میں رہی ہیں یا موجودہ رہی ہیں، ان سب کی حد الوسع کوشش تو یہی رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی فتنۃ الخوارج ہیں یا جو دہشت گردی ہیں، ان کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت نے جو جس نے بھی حکومت کی ہے، سب نے اپنا اپنا کردار دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ ادا کیا ہے، مگر یہ ایک ایسا ناسور اندر آ چکا ہوا ہے، اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ افغانستان چونکہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ پناہ ہے، ان کی 2 سے 3 نسلیں جو ہیں وہ پاکستان میں جوان ہوئی ہیں، ان کو یہاں کا ہر ایک جگہ کا معلوم ہے، اور یہ بھی ایک آسان ٹارگٹ کا جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے پاکستان میں افغانستان کی جانب سے۔ بلکہ میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ خاص طور پہ جو دوبارہ جو پاکستان میں یہ دہشت گردی کی لہر آئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جس جو بائیڈن نے اعلان کیا اپنی افواج کو افغانستان سے انخلاء کے لیے، اور وہ اتنی جلدی اعلان کیا ہے کہ نہ انہوں نے پاکستان سے مشاورت کی ہے، نہ ایران سے مشاورت کی، اور نہ خود اس وقت جو افغان کی اپنی وہاں پہ لوگ حکمران تھے ان سے مشاورت کیے بغیر انہوں نے اچانک سے
अफगानिस्तान से इनखला का ऐलान किया, जो हमारे जो हमसाया मुल्क है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ऊपर वो खासा असरअंदाज हुआ है। अभी आप देखें कि जिस वक्त उन्होंने ये ऐलान किया तो अचानक जाने की वजह से वो वहाँ पर अपना जदीद असला, वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स, अपने टैंक्स जो हैं वो छोड़ गए। जो अभी आपको मालूम होगा कि रूस ने भी उनसे वो 3 हेलीकॉप्टर जो थे वो लिए हैं, वो अब वो रूस भी वापस कर रहा है। और इस तरह इन्होंने इर्द गिर्द के कुछ ममालिक में भी वो अपना असला जो है वो बेच दिया था अफगानिस्तान में जो अमेरिका का। अब बात यह है कि सदर ट्रंप आए हैं जी, उन्होंने ऐलान किया कि हमें वो जो असला है वो आप हमें वापस करें, और हम अब वो असला इनको जो है वो छान बुरे के हिसाब से ही वापस मिलेगा, क्योंकि जितना भी वो वहाँ पे जदीद असला था, क्योंकि जिस वक्त अफगानिस्तान से अमेरिका ने यकदम वहाँ से निकलने का फैसला किया है तो वहाँ पे 3 कुव्वतें जो थी वो बड़ी ताकतवर बन गई। एक टीटीपी जो वहाँ पे पनपी, एक दाइश थी, और एक जो टीटीपी-ए थी जो अफगानिस्तान से वहाँ पे काम करती थी। अब इन 3-4 तंजीमों ने वहाँ पे अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में आज तक वहाँ पर कोई ऐसी हुकूमत अभी तक साबित कदम नहीं रह सकी जो सारा कंट्रोल संभालती। जो वहाँ की जो ख्वारिज फितना ख्वारिज जो वहाँ पे पनप रहे हैं वो खुद वहाँ की हुकूमत के जो हैं वो ताबे नहीं है। पाकिस्तान ने, जैसे आपने कहा, वफाकी हुकूमत ने उनसे मुज़ाकरात 2-3 मरतबा किए हैं, मगर वो वहाँ से उसका रिजल्ट इस वजह से नहीं आ रहा कि वहाँ के जो खुद जो इस तरह के दहशतगर्द तंजीमें हैं, या दाइश का या टीटीपी हैं, वो खुद वहाँ की जो पूरी हुकूमत है उसका वो कहना नहीं मानते, जिसकी वजह से जो वफाक की हुकूमत है वो वहाँ पे बेबस और लाचार नजर आती है। मैं दोबारा भी आपकी तरफ आता हूँ डॉक्टर साहब, ये जो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है अफगानियों को जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है या वैसे जो मुकीम है यहाँ पे, जो नेशनल, हमारे नेशनल नहीं है, अफगानिस्तान के नेशनल, हमने काफ़ी उनकी मदद की, काफ़ी हमने उनका साथ दिया, लेकिन अब जो फैसला किया, क्या आप समझते हैं कि ऐसा इकदाम है? और दूसरा ये बता दें कि क्या इस पे अब अमल दरामद भी हो जाएगा, इनको जो मुल्क से निकालने की बात की जा रही है? सर देखें, बात यह है कि गैर मुल्की शहरियों के हवाले से ख़ासतौर पर वो शहरी जिन्होंने यहाँ पर पाकिस्तानी उनके साथ शादियाँ की हैं, उनके हवाले से तो हमारा कानून मेरी नाकस मालूमात के मुताबिक खामोश है। सही। जहाँ तक हुकूमत ने फैसला किया है, हुकूमत बिल्कुल इनको जिनके पास मुहाजिरीन कार्ड है, लेकिन सर बात फिर वही है कि बजाय इसके कि आप इनको टैक्स के दायरे में लेके आएँ और आप इन्हें मुल्क से बाहर, मुहाजिरीन के कार्ड भी उनके पास हैं लेकिन उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में शादियाँ की हैं सर, सही, उनके बच्चे हैं, आगे 3 नस्लें उनकी बड़ी हो चुकी हैं, तो उनको निकालना हुकूमत के बस का काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप ग्रास रूट लेवल पर देखें, आप अगर हुकूमत ने निकालना है तो हुकूमत ने फ्रंट फुट पे जो करना है, जो बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी है वो पुलिस की है और ज़िले इंतज़ामिया की है। और आपकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस हैं, ज़िले इंतज़ामिया के लोग हैं, वो मुबैना तौर पर आप देखें इन्हीं अफ़गान शहरियों से ना सिर्फ उन्होंने इनको कमाऊ पूत बनाया है, इनसे माहाना जो है वो बत्ता इकट्ठा करते हैं और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और बड़े आज़ादाना तरीके से लोग अभी भी इस्लामाबाद में गोया 2-3 जो अफ़गान बस्तियां थी उनको डिमोलिश कर दिया गया। इसके बावजूद बहुत सारे सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के जहां पर अफ़गानी जो है वो आज भी मौजूद हैं, रहते हैं और उनका मुतल्लिका हुकाम के पास ऐन मुमकिन है डाटा भी ना हो। आप देखें हमारे मुल्क में किसी भी जगह पर चले जाएं, हमारे पास लोगों का प्रॉपर जो डाटा ही नहीं है, कौन कहाँ रह रहा है, कहाँ से आया है, कितने अरसे से आया है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए टफ़ है और हुकूमत को चाहिए कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा है फिर संजीदगी का मुजाहरा करे, पॉइंट आउट करे इन तमाम तर लोगों को, और इंसानियत की बुनियाद पर इन्हें अगर टाइम फ्रेम देना है तो देना चाहिए। लेकिन इनको ये बात बावर करवानी चाहिए हुकूमत को कि अगर कोई गैर मुल्की शहरी, उसका किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ है, चाहे वो अफ़गानिस्तान से है, किसी भी मुल्क से है, अगर पाकिस्तान में किसी वो दहशतगर्दी की, क्राइम की एक्टिविटी में मुलव्वस है तो फिर उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और इन्हें डिपोर्ट करना चाहिए। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और जब वो बाहर जाते हैं तो मोस्टली हमने देखा है कि उनको भी इन अफ़गान शहरियों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चूँकि आपको याद होगा कि वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान थे और उनके दौर में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बरतानिया जो लोग पकड़े गए अफ़गान नेशनल थे वो, और उन पर इंक्वायरीज़ भी हुई और अभी भी नादरा में मेरी नाकस मालूमात के मुताबिक बहुत सारी इंक्वायरीज़ जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं।
آپ ان کو نیشنلٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے ہاں کوئی اس حوالے سے کوئی قانون سازی موجود ہی نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی فارنر شادی کرتا ہے تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا. تو بہرحال حکومت نے اعلان تو کیا ہے 31 مارچ سے پہلے ہم ان کو یہاں سے نکالیں گے, لیکن حکومت کے لیے تھوڑا سا موجودہ جو سیٹ اپ ہے نا اس میں تھوڑا سا مشکل ہے. باقر صاحب, یہ جو ڈاکٹر صاحب نے انفارمیشن دی ہے بڑی اچھی کہ افغانیوں کے حوالے سے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانیوں کی ملک بدری سے تھوڑا امن اور سکون قائم ہو جائے گا؟ مہذب ملکوں میں, جیسے اگر مہذب ملکوں سے ہٹ کے بھی ہم بات کریں, امریکہ نے بھی اپنی جو پالیسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد فارن نیشنلز کے لیے اس میں تھوڑی چینجنگز لائے ہیں, تو ہمیں بھی اس کی کوئی سالڈ فارن پالیسی بنانی چاہیے اس حوالے سے, اپنی پالیسی یہ فارنرز کے لیے. کاشف صاحب دیکھیں, کسی بھی ملک میں ترقی کے لیے فارنرز بڑی اہمیت کا کردار رکھتے ہیں. جب فارنرز آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں, اور اس حوالے سے تو میری طرف میں یہ سمجھتا ہوں اور میری یہ رائے ہے کہ ان کو ان کی ملک بدری مسئلے کا حل نہیں ہے. جب آپ کسی بھی ایریا سے کسی کو ملک بدر کرتے ہیں تو وہ آپ کی معیشت پر اثر کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں, افغانستان صرف یہاں رہ نہیں رہے ہیں, یہاں پہ بہت سارے بڑے کاروبار ایسے ہیں جو افغانی کر رہے ہیں. قالین کا کاروبار دیکھ لیں, دیگر بڑے کاروبار آپ دیکھ لیں جس میں افغانی کے بغیر وہ کاروبار ہے ہی نہیں. اب تو مسئلے کا حل ان کو ملک بدری نہیں ہے, بلکہ ان کو اب جس طرح آپ دیکھیں پاکستان سے لوگ جاتے ہیں, سعودیہ جاتے ہیں, گلف کنٹریز جاتے ہیں, کینیڈا جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, وہاں سے پراپر ویزے کا پروسیجر ایک ہوتا ہے, اس کے بعد پاکستانی وہاں مائیگریٹ کرتے ہیں. تو ہم کیوں ایسا نظام نہیں لاتے کہ ہم افغانیوں کو باقاعدہ مائیگریٹ کر کے رجسٹرڈ طریقے سے ان کی امیگریشن ہو اور وہ پھر پاکستان میں آ کے اپنا کاروبار بھی کریں. تو مسئلہ صرف ان کے نکالنے سے نہیں ہے. اگر ان کو نکالتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستانی معیشت جہاں پر اگر آج ہزاروں میں ہے تو وہ لاکھوں میں جائے گی. لیکن یہاں پر پھر یہ سوچنا ہوگا کہ کیا افغانستان کو نکالنے کے بعد یا افغانیوں کو نکالنے کے بعد دوسرے ملک کے فارنرز جو ہیں وہ آپ پر بھروسہ کریں گے؟ کیونکہ آپ ایک طرف ایک انٹرنیشنل قوم کو, افغانستان ایک انٹرنیشنل کنٹری ہے, آپ اس کو ڈیگریڈ کرتے, اس کو ملک بدر کر رہے ہیں, تو کیا آپ کی دوسری کنٹریز آپ پر اعتماد کریں گی؟ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ملک بدری سے بہتر ہے کہ کوئی ایسا لائے عمل بنائے, کوئی ایسا میکنزم بنائے اسپیشلی امیگریشن کے حوالے سے کہ ان کو پراپر ویزے کے تھرو پاکستان میں سیٹل کیا جائے اور پاکستان میں ان کو کاروبار کروایا جائے, اور ان کے کاروباری جو سرگرمیاں ان پر اور ان کی جو سوشل سرگرمیاں ان پر باقاعدہ واچ آؤٹ کیا جائے کہ یار کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں تو ایکٹیو نہیں ہے. دوسری چیز کہ پاکستان اس وقت اس دوراہے پر کھڑا ہے کہ اگر ہم افغانیوں کو, جب آپ کے افغانیوں کو اگر ملک بدری کی طرف جاتے ہیں یا جس طرح حکومت اقدامات کر رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی, ملک سے باہر نکالنے کی, افغانستان واپس بھیجنے کی, تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف افغانی پاکستان میں نہیں ہے, افغانی پوری دنیا میں معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, سخت جان ہے. دبئی دیکھ لیں, سعودیہ دیکھ لیں, گلف دیکھ لیں, یو کے, یو ایس اے, یورپ دیکھ لیں, افغانی ایک وہ قوم ہے جو آپ کو ہر جگہ پہ ملے گی. تو پاکستان میں اگر افغانی ہیں تو ان کو آپ استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ ان کو ان کے ویزا پروسیس شروع کریں, آپ ان کو پراپر ویزا دے کر پاکستان میں لائیں, جس سے پاکستانی معیشت میں بہتری کے بھی چانسز ہیں. میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا. شہزاد صاحب, یہ جو افغانیوں کے پالیسی کے حوالے سے بات کی ہے ڈوگر صاحب نے بھی اور باقر صاحب نے بھی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے اس کے لیے اب وقت آ گیا کہ ایک سالڈ فارنرز کے لیے پالیسی بنائی جائے؟ ان کو پاکستان میں اگر رہنا ہے تو انہوں نے کس طریقے سے رہنا ہے؟ جی بالکل, اس کے دیکھیں اعداد و شمار جو ہیں فارن آفس سے ہمیں ملے تھے, ابھی تک جو تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ ایسے افغانی ہیں جو پاکستان میں رہ رہے تھے, جو رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی ان کو پاکستان سے نکال دیا گیا. بات ٹھیک ہے, جو باقر نے بات کی ہے, انہوں نے کہ بھئی جو یہاں پر وہ صحیح اچھے لوگ ہیں وہ رہ رہے ہیں اور سیٹلڈ ہیں, بات ان کی نہیں ہو رہی. بات ایسے لوگوں کی ہو رہی ہے جو فتنۃ الخوارج کا روپ دھار کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں. پاکستان کو افغانستان کے ان شہریوں سے قطعاً کوئی شکوہ نہیں ہے جن کو پاکستان نے باقاعدہ طور پر رجسٹریشن دی ہے. سارے افغانستان برا نہیں ہے, لیکن ان کے اندر جو ایسے اس وقت حصے بن چکے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے لیے زیادہ خطرناک ہیں. اس کے لیے سب سے بڑا جو کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے, نہ ہماری وفاقی حکومت ادا کر سکتی ہے, ہماری پاک فوج جو ہے وہ تو اپنا کام سر انجام دے رہی ہے. خود افغانستان کی اس وقت جو عبوری حکومت ہے, وہاں ان کے الیکشن ہونے چاہیے, وہاں پہ امیر کا انتخاب ہونا چاہیے. جو وہاں پر یہ جو 3 یا 4 تنظیمیں افغانستان میں بنی ہوئی ہیں
وہ جب تک ان کو کنٹرول نہیں کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت نہیں کریں گے، اسی طرح پاکستان کے اندر اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں سے یہ دہشت گردی پاکستان کے اندر ہوتی رہے گی. اور اس کی واضح ثبوت جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی بعض اوقات بہت کچھ ایسے ثبوت دیے ہیں. ان کی اس صورت میں جدید اسلحہ ایسا جو پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے وہ افغانستان نے استعمال صحیح کر. صحیح. میں یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے رمضان المبارک. مرحبا. رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ شروع ہو گیا. آج رمضان کی پہلی سحری ہے. 1446 ہجری کا رمضان ہے. رمضان المبارک میں ہم بات کریں گے اس پر کہ علماء کرام کو چاہیے کہ ایک ایسا پیغام پوری قوم کو دیں کہ یہ متحد ہو کر اور بین المذاہب ہم آہنگی کا ایک پیغام دیا جائے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے وفاقی حکومت پر کہ وہ کیسے عوام کو اس رمضان کے بابرکت مہینے میں مختلف اقدامات کر کے ریلیف دے سکتے ہیں. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد.